السلام علیکم ناظرین، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ حائمہ خاتون، دندار، حلیمہ سب اس لاش کو قبیلے میں لا رہے ہوتے ہیں۔ جب قبیلہ کے لوگ یہ منظر دیکھتے ہیں تو وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ اسی دوران بمسی بھی شفا والے خیمے سے باہر آ جاتا ہے زخمی حالت میں۔ جب بمسی یہ منظر دیکھتا ہے تو وہ بھی لاش کی طرف بھاگتا ہے۔ حفصہ خاتون بمسی کو بہت روکتی ہے لیکن وہ اس سے نہیں روک پاتی اور وہ لاش کی طرف چلے جاتا ہے۔ بمسی لڑکھڑاتا ہوا لاش کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ لاش کے پاس پہنچ کر بمسی پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ حائمہ خاتون، حلیمہ سلطان، دندار اور باقی سپاہی بھی سب بہت رو رہے ہوتے ہیں۔ بمسی لاش کے اوپر سے کپڑا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن حائمہ خاتون اسے کپڑا نہیں اٹھانے دیتی۔ حائمہ خاتون بمسی کو کہتی ہے کہ بیٹا نہ دیکھو۔ بمسی حائمہ خاتون سے کہتا ہے کہ ماں ایک بار کہہ دیں کہ یہ ہمارا سردار نہیں ہے، یہ ارطغرل بھائی نہیں ہے، لیکن حائمہ خاتون بہت رو رہی ہوتی ہیں اور بمسی بھی بہت رو رہا ہوتا ہے۔ حائمہ خاتون بمسی کے گلے لگ کر بہت روتی ہیں۔ پھر اسی دوران ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ تو قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ جب وہ بمسی کو اس طرح روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے منہ سے پیش آتا آواز نکلتی ہے، ہاں میرے بھائی۔ بمسی خود سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں خود کو سپاہی کہتا ہوں لیکن میں اپنے سردار کی حفاظت نہیں کر سکا، اور پھر کہتا ہے کاش مجھے کچھ ہو جاتا بھائی، آپ کو کچھ نہ ہوتا، کاش میری جان چلی جاتی، آپ کی نہ جاتی، میں خود کو آپ کا بھائی کہتا تھا لیکن میں آپ کو نہیں بچا سکا۔ پھر یہ منظر دیکھ کر ترگت اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور پھر لاش کے پاس چلے جاتا ہے۔ جب ترگت لاش دیکھتا ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ پھر ترگت بمسی پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کون ہے۔ بمسی ترگت کو جواب دیتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے سردار ہیں۔ یہ سنتے ہی ترگت کے ہاتھ سے کلہاڑا گر جاتا ہے اور وہ پھر زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں موجود صفدر، گگدگ اور بمسی، ترگت، دندار سب کے سب جو وہاں موجود ہیں بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دندار اور باقی سپاہی اس لاش کو لے کر سرداری خیمے کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن ترگت اور بمسی وہیں بیٹھے رہتے ہیں، ان میں اٹھنے کی سکت باقی نہیں رہتی اور وہ بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں۔ ترگت اونچی اونچی چیخیں مار کر رو رہا ہوتا ہے۔ پھر دوسری طرف کراچا قلعہ میں ارطغرل کی موت کی خوشی میں جشن منایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں شراب نوشی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، لڑکیاں رقص کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر اسی دوران وہاں کا گورنر آرس آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ آتا ہے تو وہاں موجود سب عوام اور سپاہی آرس زندہ باد، آرس زندہ باد کے نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آرس اپنے کمانڈر لوکاس کو کہتا ہے کہ لوکاس، یہ جشن صبح تک جاری رہے گا جب تک ارطغرل کی لاش کو دفنا نہیں دیتے۔ آج ان کو کوئی نہیں روکے گا، آج ان کو جی بھر کر پینے دو۔ پھر آرس وہاں بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں ایک سپاہی آتا ہے۔ وہ اس کا تعارف تاجر سمکو سے کروانا چاہتا ہے۔ آرس سمکو کو اپنے پاس بلواتا ہے۔ سمکو آرس کی بہت تعریف کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت کنیز لایا ہوں۔ پھر آرس سمکو سے پوچھتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے۔ پھر تاجر سمکو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں بہت کاروبار ہے، اس لیے میں یہاں اپنا کاروبار لانا چاہتا ہوں، لیکن یہ سب کرنے کے لیے مجھے آپ جیسے طاقتور گورنر سے جان پہچان بنانا ضروری تھی۔ پھر کئی قبیلے میں اب دیکھیں گے کہ حائمہ خاتون لاش کے ساتھ لپٹ کر رو رہی ہوتی ہیں۔ حلیمہ سلطان اور دندار بھی بہت رو رہا ہوتا ہے۔ پھر حلیمہ سلطان غصے سے کھڑی ہو جاتی ہیں اور غصے سے بولتی ہیں کہ ہم ارطغرل کی سوگ کے 40 دن پورے ہونے سے پہلے ہم ان کا انتقام لیں گے۔ پھر سپاہیوں کے خیمے میں ترگت، بمسی، گگدگ، دمرل اور باقی سپاہی ارطغرل کو یاد کرتے ہوئے بہت رو رہے ہوتے ہیں۔ بمسی کہتا ہے کہ انہوں نے آپ کو بھائی زرِ آتش کر دیا۔ صفدر کہتا ہے کہ انہوں نے آپ کو مار کر ہمیں بے رحم کر دیا، اور پھر گگدگ کہتا ہے کہ بھائی انہوں نے آپ کو جلا کر ہمیں ہزاروں بار جلایا ہے، انہوں نے آپ کو دھوکے سے مارا ہے۔ پھر بمسی کہتا ہے کہ بھائی میری وجہ سے مرے ہیں، میں ان کی حفاظت نہیں کر سکا۔ پھر عبدالرحمن بولتا ہے اور کہتا ہے کہ بمسی اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ پھر اس کے بعد ترگت کھڑا ہو جاتا ہے
اور کہتا ہے کہ بھائی کا انتقام لینے سے پہلے ہم پر سانس لینا حرام ہے، ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے، یہی وقت ہے کہ ہم اپنی جانوں کو فراموش کر دیں، یہی وقت ہے کہ ہم اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیں۔ ہم نے اپنے بھائی سردار اور قبیلے کی عزت کا پاس رکھنا ہے، جو اس سے کترائے موت اس کے پیچھے ہو۔ پھر وہاں موجود سب سپاہی کہتے ہیں سپہ سالار ترگت بالکل ٹھیک ہے۔ پھر دوسری طرف سرداری خیمے میں حائمہ خاتون، حلیمہ سلطان اور دلجان کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ حائمہ خاتون دندار سے کہتی ہے کہ اب قبیلے کی ذمہ داری اور اپنے بھائی کا انتقام لینا تم پر فرض ہے، اس لیے سرداری جھگڑا کل تک منعقد ہو جانا چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ پھر اسی دوران گندوز خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور بابا بابا کہتا ہے۔ گندوز لاش کی طرف بڑھتا ہے، دندار اس کو روک لیتا ہے۔ پھر حائمہ خاتون حلیمہ سلطان سے کہتی ہے کہ ہمیں بچے کے سامنے نہیں رونا چاہیے، ہم تو غم سے دوچار ہی ہیں لیکن بچے کو اس غم سے دوچار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر گندوز دندار سے چھوٹ کر لاش کے پاس آ جاتا ہے اور لاش کو ہلا کر کہتا ہے بابا بابا اٹھ جائیں، بابا اٹھ جائیں نا، اور رونے لگتا ہے۔ پھر حائمہ خاتون گندوز کو پکڑ لیتی ہے، اس کو گلے لگا لیتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ بیٹا گندوز ایسا مت کرو۔ پھر اگلی صبح آپ دیکھیں گے کہ سرداری خیمے کے سامنے قبیلہ کے تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، سعادتدین کوپیک بھی وہاں موجود ہوتا ہے، اور سرداری والے خیمے کے اندر حلیمہ سلطان، گندوز، دندار، حائمہ خاتون جنازے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر اسی دوران ترگت، گوگتوک، صفدر، دومرول اور باقی سپاہی خیمے کے اندر آ جاتے ہیں اور عذاب سے سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون دکھ بھرے لہجے میں کہتی ہیں ترگت بیٹا، کیا زمین نے میرے بیٹے ترگت کے لیے اپنا سینہ کھول دیا ہے؟ اس پر ترگت روتے ہوئے بولتا ہے کہ کھول دیا ہے امی جان۔ پھر اس پر حائمہ خاتون روتے ہوئے کہتی ہیں ہائے رے دنیا، جہاں انسان آتے اور جاتے رہتے ہیں، وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ترگت اور باقی سپاہی جنازے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور پھر گندوز ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ دندار گندوز کو پکڑ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سپاہی لاش کی طرف بڑھتے ہیں اور اداب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جنازے کو اٹھاتے ہیں اور خیمے کی باہر کی طرف لے جاتے ہیں، پر جنازے کے اوپر سے خنجر گر جاتا ہے۔ گندوز وہ خنجر اٹھا لیتا ہے اور گندوز کہتا ہے کہ بابا میں آپ کا انتقام لوں گا، اس سپاہی کا آپ سے وعدہ ہے۔ پھر درگت، دندار اور باقی سپاہی جنازہ کندھوں پہ اٹھائے ہوئے خیمے سے باہر نکلتے ہیں، تو پھر قبیلہ کے لوگ جو کبھی خیمے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جنازہ دیکھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جنازے کو سرداری خیمے کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پھر امام صاحب جنازے کی نیت کرواتے ہیں۔ سعادتدین کوپیک بھی جنازے میں موجود ہوتا ہے۔ جنازے کے فوراً بعد گورنر آرس بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سپہ سالار ترگت ارطغرل غازی کا انتقام لینے کے لیے سب سپاہیوں سے عہد لیتا ہے۔ پھر سب سپاہی اپنی تلواریں نکال کر اللہ اکبر کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد گورنر آرس جنازے کے پاس آتا ہے اور نیچے بیٹھ کر کچھ پڑھتا ہے۔ پھر دندار سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کے نقصان کا بہت افسوس ہوا۔ پھر وہ دندار سے کہتا ہے کہ ارطغرل ایک بہادر انسان تھا، وہ بہترین کمانڈر تھا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہوں۔ اس پر دندار آرس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر آرس اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، پھر دندار بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر سلام لیتا ہے۔ اس پر ترگت کو بہت غصہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد کوپیک اور آرس دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دندار، ترگت اور باقی سپاہی جنازے کو اٹھا کر قبرستان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ قبرستان میں بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا،
اور وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ نعرہ لگاتے ہوئے وہ اعزاز کے ساتھ جنازے کو دفنا دیتے ہیں۔ پھر سپاہی ترگت کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے قبیلے کے بہادر سردار آران اور ماؤں بندوق کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے، بچوں جو سپاہی بنیں گے ہوا کا ایک جھونکا ہمیں جھکا نہیں سکتا، ہمیں ایک ہی طوفان میں کھونے والے نہیں ہیں، ہم طوفانی بارش میں تباہ نہیں ہو سکتے، ہمارے پاس ہمارا مقصد ہے، ہم ارطغرل صاحب کی روح کی خوشی کے لیے خود پر قابو رکھیں گے اور کندھے سے کندھا ملا کر ہمارا مقصد جاری رکھیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے انتقام کا وقت، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، خون کے بدلے خون۔ یہ سن کر وہاں موجود لوگ انتقام 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 کے نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوپیک اور آرس بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ارطغرل ایک غار میں شدید زخمی حالت میں موجود ہوتا ہے اور ترجس سمکو کا ایک آدمی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اسی دوران ارطغرل کو اب ایک خواب میں اس کے بیٹے عثمان کی بشارت ہوتی ہے۔ تو ارطغرل غازی عثمان کہنا پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، سیزن 4 کی قسط نمبر 2 کا اختتام اسی پر ہوتا ہے۔